اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر جلالین سورۃ البقرہ آیت نمبر 57۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمامہ بادل، وانزلنا اور ہم نے اتارا، علیکم تم پر، المن والسلویٰ من اور سلویٰ، کلو تم کھاؤ، من الطیبات سے پاک، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیں، وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، لیکن کانو تے، انفسہم اپنی جانیں، یظلمون وہ ظلم کرتے تھے۔ اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ الآیہ یہ دونوں قصے وادی طے میں پیش آئے۔ وادی طے کی حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام ہے۔ یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر آئے تھے اور یہاں کے باشندے ہو گئے، اور ملک شام پر بھی عمالقہ نامی ایک قوم کا تسلط ہو گیا۔ فرعون جب غرق ہو گیا اور یہ لوگ مطمئن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ عمالقہ سے جہاد کرو اور اپنے وطن کو ان سے آزاد کراؤ۔ بنی اسرائیل اسی ارادے سے مصر سے روانہ ہوئے۔ ان کی حدود میں پہنچ کر جب عمالقہ کے زور و قوت کا حال معلوم ہوا تو ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ الْأَخْ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس انکار کی سزا یہ دی کہ 40 برس تک میدان تہ میں سرگرداں اور پریشان پھرتے رہے۔ یہ جزیرہ نما سینا جہاں دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی اور نہ وہاں نباتاتی غذا کی کوئی صورت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دھوپ سے بچاؤ کا یہ انتظام فرمایا کہ بادل کو ان پر سایہ فگن رہنے کا حکم دے دیا۔ یہاں یہ بات بھی خیال رکھنے کی ہے کہ یہ اسرائیلیوں کی کوئی معمولی تعداد نہیں تھی۔ ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔ صحرائے سینا میں مکانات کا تو ذکر ہی کیا، سر چھپانے کے لیے ان کے پاس خیمے تک نہ تھے۔ اس زمانے میں اگر خدا آسمان کو ابر آلود رکھتا تو یہ قوم دھوپ سے ہلاک ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے غذا کا یہ انتظام فرمایا کہ ان پر من و سلوہ نازل فرما دیا۔ من شبنمی شری گوند کی طرح ایک چیز تھی جو درختوں کے پتوں پر بکثرت جم جاتی، جس کو یہ لوگ جمع کر لیتے۔ دوسری چیز بٹیر تھی جو کثرت سے آتی، جن کو یہ لوگ پکڑ لیتے اور خوشگوار غذا کے طور پر استعمال کرتے۔ اور جب پانی کی ضرورت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر پر اپنا عصا مارنے کا حکم دیا۔ اس کے نتیجے میں اس پتھر سے 12 چشمے رواں ہو گئے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کی بنیادی ضرورت کا انتظام فرما دیا۔ بنی اسرائیل کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ بقدر ضرورت لے لیا کریں، آئندہ کے لیے جمع نہ کریں، مگر یہ لوگ ذخیرہ اندوزی سے باز نہ آئے۔ معلوم ہوا کہ ذخیرہ اندوزی بنی اسرائیل کی قدیم عادت ہے۔ آخر اس ذخیرہ اندوزی کی سزا میں گوشت سڑنا شروع ہو گیا۔ معرف اسی کے لیے فرمایا گیا ہے وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 60۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا موسیٰ لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا، اضرب مارو، بِعَصَاكَ اپنا عصا، الحجر پتھر، فانفجرت تو پھوٹ پڑے، منہ اس سے، اثنتا عشرتا 12 عیناً چشمے، قد علما جان لیا، کل اناس ہر قوم، مشربہم اپنا گاٹھ، کلو تم کھاؤ، وشربو اور پیو، من سے رزق اللہ، ولا اور نہ، تاسو پرو، فی میں، الارض زمین، مفسدین فساد مچاتے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے خدا سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ انہوں نے لاٹھی ماری تو پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گاٹھ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ اور ہم نے حکم دیا کہ خدا کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو،
اور ہم نے حکم دیا کہ خدا کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔ آیت 60 تا 61 وَاذْكُرْ إِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِلَىٰ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ ترجمہ: اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا مانگی، درا حال کہ وہ مقام تہ میں پیاسے ہوئے، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی فلاں پتھر پر مارو، اور یہ وہی پتھر تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر فرار ہو گیا تھا۔ اور وہ پتھر ہلکا چوکور آدمی کے سر کے مشابہ سفید رنگ کا نرم تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر لاٹھی ماری تو وہ شک ہو گیا، اور قبیلوں کی تعداد کے مطابق اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اور ان کے ہر قبیلے نے اپنا چشمہ جان لیا، یعنی اپنے پانی کی جگہ پہچان لی، تاکہ اس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ اور ہم نے ان سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور ملک میں فساد کرتے مت پھرو۔ مفسدین اپنے عامل سے حال موقدہ ہے۔ عصیہ سا مثلثہ مکسورہ سے ماخوذ ہے، بمعنی افسدہ ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ایک قسم کے کھانے پر ہرگز اکتفا نہ کریں گے، اور وہ من اور سلوہ ہے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا فرمائیں کہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے کوئی چیز پیدا فرمائیں۔ مما میں من بیانیہ ہے، مثلاً ساگ، سبزی اور ککڑی، اور گندم اور مسور اور پیاز۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کیا تم ادنا درجے کی چیز کو اعلیٰ درجے کی چیز کی بجائے لینا چاہتے ہو؟ یعنی ادنا کو اعلیٰ سے تبدیل کرنا چاہتے ہو، یعنی اعلیٰ کے بدلے میں ادنا لینا چاہتے ہو۔ اور حمزہ انکار کے لیے ہے، مگر انہوں نے اپنے مطالبے سے باز آنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا تو شہروں میں سے کسی شہر میں جا رہو، ساگ وغیرہ جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا، حتیٰ کہ ان پر ذلت و خواری اور محتاجی یعنی محتاجی کا قلبی اثر، فقر اور ذلت مسلط کر دی گئی، جس کی وجہ سے قلبی محتاجی ان کا لازمہ بن گئی، اگرچہ وہ دولت مند ہی کیوں نہ ہوں، جیسا کہ ٹکسالی سکہ کے لیے ٹپا لازم ہوتا ہے، اور اللہ کا غضب لے کر واپس ہوئے، اور ذلت کا مسلط ہونا اور اللہ کا غضب لے کر لوٹنا یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق ظلماً قتل کرتے تھے، جیسا کہ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور معاصی میں حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اس میں اشارہ کو تاکید کے لیے مقرر لائے ہیں، تحقیق و ترکیب و تسہیل و تفسیری فوائد۔ قولہ استسقیٰ طلب السقیا، استفعال ماضی واحد مذکر غائب، پانی مانگا، پانی کے لیے دعا کی۔ اضرب بعصاک الحجر، ضرب کے عام اور معروف معنی مارنے اور ضرب لگانے کے ہیں۔ ضربہ کے معنی چلنے کے اس وقت آتے ہیں جب اس کا صلہ فی آتا ہے، لہٰذا جن حضرات نے پہاڑ پر چلے جانے کا ترجمہ کیا ہے، جیسا کہ سر سید احمد خان نے کیا ہے، یہ ترجمہ جس طرح لغت اور قواعد زبان کے خلاف ہے، اسی طرح تاریخ کے بھی بالکل مخالف ہے۔ قولا الحجر ہو سکتا ہے کہ مخصوص پتھر مراد ہو، جیسا کہ مفسر علام کی بھی یہی رائے ہے، تو اس صورت میں الف لام عہد کا ہوگا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ کوئی معین پتھر مراد نہ ہو، اس صورت میں الف لام جنس کا ہوگا، معجزے کے لیے یہ سب مناسب ہے۔ قولا فضربہ، کہ اس کے مقدر ماننے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فن فجرت میں فا فصیحہ ہے، اور ان فجرت مخصوف پر مرتب ہے۔ ان فجرت انفجار سے مشتق ہے، اس کے معنی شک ہونے اور بہنے کے ہیں۔ قولہ کل اناس، کل سے کل افرادی مراد ہے، بالنسبت الی الاثبات، نہ کہ کل مجموعی۔ قولہ تاسع، یہ عصا یاسع، نون اور عصا یاسع سے سین سے نہیں، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یعنی تم فساد نہ پھیلاؤ۔
قولہ حال مؤکدہ لعاملا، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال حال ذو حال میں معنی زائد پر دلالت کیا کرتا ہے جو یہاں مفقود ہیں، اس لیے کہ جو معنی عاصی کے ہیں وہی معنی مفسدین کے ہیں۔ جواب: معنی کی زیادتی حال متقلہ میں ضروری ہوتی ہے نہ کہ مؤکدہ میں، اور یہ حال مؤکدہ ہے۔ Ești una poate de bas. وہ پتھر چٹان جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضرب عصا کی وجہ سے پانی جاری ہو گیا تھا، وہ اب تک جزیرہ نما سینا میں موجود ہے۔ سیاح جا کر اسے دیکھتے ہیں اور چشموں کے شگاف اس میں اب بھی موجود ہیں۔ مشہور ماہر اثریات آثار قدیمہ سر فلنٹر زپڑی پر ٹائر 30 آدمیوں کے قافلے کے ساتھ 1903 سینا کی تحقیقی مہم پر روانہ ہوئے۔ ان کے مشاہدات کا خلاصہ ایک دوسرے ماہر اثریات سر چارلس مارسٹن کی زبانی سنیے۔ یہ وسیع بیانانی علاقہ سیاہ اور سرخ رنگ کے پہاڑوں سے لبریز ہے، جس میں کہیں کہیں سبزہ زار بھی ہیں اور گہری گہری وادیاں بھی، اور شگاف جا بجا نخلستان۔ ایسی وادی میں پینے کے پانی کی فراہمی کی مشکلات جو اسرائیلیوں کو اپنی صحرائے نوردی کے زمانے میں پیش آئی تھیں، آج بھی ان کا تجربہ ہو رہا ہے۔ ماجدی